آج کی اس نشست میں ہم اسلام کی بہت بڑی عبادت حج بیت اللہ کے فضائل بیان کریں۔ کسی بھی چیز کے فضائل کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کے لیے جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، اور انسان کے دل کا، اس کی روح کا اور اس کے مزاج کا میلان اس چیز کی طرف بڑھ جائے۔ اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا ہے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے، گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا، ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انعام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ پہلے دن کا بچہ ہے، اس کے ذمہ کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے، اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی فی الحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہیں۔ تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر حق سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما، اسے پاک صاف کر دیا جائے۔ اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق العباد کو ادا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے معاف فرما دیا ہے، اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو میدان عرفات میں رک کر کے آیا ہوں، جو مینا مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور میں وہ سعادت مند ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روضے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں بوڑھے بھی ہو گئے ہو، عمر کا تقاضا بھی ہے، تو داڑھی شریف کیوں نہیں سجا لیتے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے رکھ کے آؤں گا۔ یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اور بزرگ کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی چاہیے، بندہ قائل ہو جانا چاہیے، گھائل نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو کہا بھائی داڑھی رکھ لو، کہنے لگے میں حضرت وہاں سے رکھ کے آؤں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر تھپکی دی، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، پر کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں سے رکھ کے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں وہی چہرہ لے کے جاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم کو پسند، یہ کیا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ تو جب ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حج کی تو ہمیں یہ احساس بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر گھر والوں کا خرچہ دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھ کے جانا چاہیے، مجھے قرضے بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں مجھے وہ بھی ادا کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ یہ سارا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے،
اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو بیان کیا۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے، جن میں ذوق ہوتا ہے، جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہم حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے ہاں ہم پہنچے، حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزع کا عالم طاری تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، روتے روتے ایک بات سنانے لگے۔ یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا، ایک تو صحابی ہیں اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا، دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بول۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والوں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا، جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا، مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے ہاتھ روک لیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص ہاتھ روک لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک بات دل میں آ گئی۔ حضور ایک عرض ہے، شرط نہیں، ایک عرض ہے۔ محدثین نے شرط کے لفظ بھی لکھے ہیں، حضور ایک پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی۔ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پر ایک عرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ عرض کی، حضور جب پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہوں تو خطائیں بہت زیادہ، کمزوریاں بڑی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نامہ اعمال کے اندر جو لسٹ ہے اس میں گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ سن سکتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور آپ مالک جنت ہیں، کہ مجھے یہ بشارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیت اللہ شریف کا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کو، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں بیان، اور صرف حضرت عمر بن عاص نہیں بلکہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت نام۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو اپنے پاس جمع کیا۔ آخری وقت پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں مکان فلاں کا ہے، فلاں جائیداد فلاں کی ہے، فلاں یہ سونے کی بالیاں فلاں کی ہیں، اور فلاں جگہ پڑا زیور فلاں کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس شدید بیمار ہیں، بچوں کو بلایا اور وصیت کیا کرتے، کہتے ہیں میرے بچوں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ عرض کی ابا جی بتائیے، دادا جی بتائیے۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ تو بچوں نے فوراً عرض کیا کہ ابا جی وہ حرم کی نیکی بھی بتا دیں کہ عرض کی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا مکہ سے نکلا، اور یہاں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم جا کے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور پھر مکے سے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ ساری فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہو۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے مکے کا کوئی رہنے والا اگر مکہ مکرمہ سے نکلا اور پیدل حج کے لیے وہ پہنچا تو حج کر کے واپس لوٹ آنے تک ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا کرے گا، اور اے میرے بچوں یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ کہ ابا جی حرم کی نیکی بھی بتا دیں، فرمایا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، گویا اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر قدم پر اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ کریم۔ تو صحابہ کرام نے حج کو اتنی اہمیت دی، اتنی فضیلت اس کی سمجھی، اس کا اتنا بڑا درجہ سمجھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں
اگرچہ وہ مکے سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا، پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل ادا کیے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات کی، یعنی حج کرنے جا رہا ہے، ہمارے ہر 2 قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج، کہتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا اور سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں، اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا، ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے، میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں، اس نے بلا لیا۔ تو حج بیت اللہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والی چیز کہ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھا۔ امام حسن روایت کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی، تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا، میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا، ایک تو میں ضعیف ہوں اور دوسرا دل کا بڑا کمزور، میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے، تو حضور کوئی ایسا کام، جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا، کمزور دل ہوں۔ تو میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں، ایسے جہاد کی طرف تمہاری رغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے۔ عرض کی حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ، یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے دیا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کی، دیکھیں نا اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کسی چیز کا اشارتاً بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانوں والی ہو جاتی ہے۔ تو حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، اور حضور نے ترغیب دلائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود، اس کی روح جھوم جاتی، کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں صوبے کی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں، اللہ اکبر، یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ اکبر، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں، اور پھر روح جو ہے وہ آواز نکالے گی کہ یا اللہ جلدی جلدی حج کی سعادت عطا فرما۔ فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں، فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ جو اس سے مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا الہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو جب آتے ہیں انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے، یہ جو آ گئے اتنے سارے تو انہیں کیا اجر عطا کرتا ہے، اتنے سارے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر زائر کا حق ہوتا ہے، جس کی زیارت کرنے آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کرے۔ فرمایا اے داؤد ان بندوں کا مجھ پر حق ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ اس پر کس کا حق ہے؟ فرمایا میرے بندوں کا مجھ پر حق ہے، دنیا میں انہیں خیریت اور عافیت عطا کروں گا، اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے تو ان کی بخشش کر دوں گا۔ یہ جو میرے گھر کی حضرت فضیل بن ایاز ایک بڑی شاندار بات کرنے لگے کہ دن حاجیوں کے نا بہت بڑے جرمٹ کو دیکھا، بہت بڑا رش دیکھا حضرت فضیل بن، تو رونے لگے۔ ایک صاحب قریب کھڑے تھے تو کہنے لگے، آپ فرمانے لگے دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں، ساری دعائیں قبول ساری۔ نے کہا حضرت آپ کو کیا پتا چلا ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے، دعائیں قبول ہو گئی۔ کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں، مجھے بتلاؤ اتنے لوگ اکٹھے ہو کہ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور بالکل مانے گا۔ تو فرمایا ہم تو رب کریم کے دروازے پہ آئے ہیں، وہاں تو ایک بندہ جا کے آنسو بہا دے تو وہ مان لیا کرتا ہے، ہم تو لاکھوں ہزاروں آئے ہیں۔ میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ رب سب کی دعائیں قبول، سب پر فضل کرے گا، سب کے لیے رحمت فرمائے گا۔ حج اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، بس حاجی کو سمجھنا چاہیے، ان فضائل کی روشنی میں اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے دعوت دی گئی،
میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کسی معمولی سفر پر نہیں جا رہا، میں کسی عام فلائٹ پہ سوار نہیں ہوں، یہ کوئی عام سا روٹین کا کوئی ماحول نہیں ہے، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے اپنی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میں اس کے گھر کا دیدار کروں گا، میں اس کے گھر کی زیارت کروں گا، میں حجر اسود کے بوسے لوں گا، میں آب زمزم کے جام پیوں گا، میں جب عرفات میں جاؤں گا تو رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی بھی مغفرت فرماتا ہے اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میدان عرفات میں جو سب سے زیادہ کرنے والا کام ہے وہ دعائیں کرنے والا ہے۔ میدان عرفات کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، 2 رکعتوں کی نماز ظہر ہے، 2 رکعتوں کی نماز عصر ہے، وہاں کرنا کیا؟ دعا، کھل کے دعا، کھل کے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دعائیں مانگتے اور ایک دعا جب ایک دفعہ مانگ لیتے تو دوبارہ اس کو دہراتے ہی نہیں۔ میدان عرفات میں مانگتے جا رہے ہیں ایسے جیسے سامنے لسٹ کھلی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے آپ کا میدان عرفات میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے کہ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور جو لفظ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ادا نہیں فرماتے، نہیں دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے دامان کرم بھی تو کھلا ہوا ہے نا، اس کی رحمت کے دروازے بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا، یہاں دعا مانگنے آیا ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی بخشش کرتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو حاجی کی توجہ رہنی چاہیے دعاؤں، التجاؤں پر، مانگنے پر۔ وہ دروازہ کرم تک پہنچ گیا۔ رب کریم تو ہر جگہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ خدا را حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے، کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے، کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومے، پورے انہماک سے، پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری توجہ سے، پورے پیار سے لگا رہے، رب کریم سے مانگے، دعائیں کرے، التجائیں کرے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے۔ میرے رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت، 400 افراد کی سفارش کرے گا، 400 افراد کی۔ اصل میں بات بہت بڑی کر دی ہے میں نے، 4 آدمی کو بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچا ہو جاتا ہے، جب 4 لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا 4 بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور جگہ جگہ لگتے ہیں۔ یہ کوئی عام فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ معمولی بات سمجھتے ہیں، اور آپ جب الجھے ہوئے ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ آزمائش میں ہوں، اس وقت جو تسلی کا بول دے اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ میدان محشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہو، قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو، اس مقام پر حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا، خبردار کہیں اور نہ کھو جانا، خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تسنو کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے۔ سمجھ اس بات کو، مدینے کے چاند نے فرمایا ہے، آمینہ کے پیارے لال نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام، لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، دوست احباب میں اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ فرمایا 400 افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارش سے اللہ انہیں جنت عطا کرے۔ 400 لوگ ایک حاجی کے کہنے پر اللہ کریم انہیں جنت دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے حج کیا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمائے، فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے۔ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 40 حج فرمائے۔ امام حسن اور امام حسین نے، امام حسین الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، خالی جنتی نہیں جو جنتیوں کے سپہ سالار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں جو جنت کے مالک اور وارث ہیں۔ امام حسن اور امام حسین نے مدینہ طیبہ سے پیدل جا کے مکہ مکرمہ، دونوں بھائیوں نے 25 حج ادا فرما، پیدل جا کے۔ سواریاں موجود تھیں، گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، پر امام حسن بھی پیدل جاتے تھے، امام حسین بھی۔ نا ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا، وہاں تو اب یہ منظر ہے کہ بس کا اے سی خراب ہو جائے تو حاجی جھگڑا کرتا ہے، وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز کی سیٹ تنگ ہے، تھوڑی کھلی ہوتی تو میں ذرا سا کھل کے بیٹھتا، میں ذرا ذوق شوق سے بیٹھتا۔ اور حال کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جن کو ذوق کا پتہ تھا، جن کو درد کا پتہ تھا،
दोनों भाइयों ने मदीना तय्यबा से मक्का मुकरमा जाके 25-25 हज की और पैदल फरमाए। एक साल इमाम हसन की तबीयत मुबारक कुछ अलील थी, तो इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, भाईजान इस साल सवारी पे ना चले जाएं। मैंने कहा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नतियों के सरदार, लेकिन आजिज़ी का क्या हाल है और हज की अहमियत क्या बताते हैं, इनकिसारी का क्या आलम है। इमाम हसन फरमाने लगे, हुसैन मेरे भाई, जब मुजरम अदालतों में जाते हैं तो सवारियों में सवार होके एजाज के साथ नहीं जाते, इनकिसारी के साथ जाते हैं। मैं मालिक की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ तो आजिज़ी के साथ जाना चाहता हूँ। तुमने कुर्बानी खरीदनी है तो तुमने सारी तवज्जो जेब पे नहीं देनी कि मेरी जेब में क्या है, तुमने ना अपने दिल पर भी तवज्जो देनी। लाहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिल में क्या है। जेब पे सिर्फ गौर नहीं करनी, दिल पे ज्यादा गौर करनी। ये जानवर खरीदते वक्त तुम्हारे बातिन में क्या था, तुम्हारे दिल में। तफाखुर भी थोड़ा सा बढ़ गया है। अच्छा जानवर खरीदना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को दिखाना कि मैंने बड़ा महंगा लिया है, मैंने लाखों का खरीदा है और मैंने जनाब उस पर बड़ा सरमाया खर्च किया है, और फिर मुख्तलिफ तरीकों से उस चीज को खोल के लोगों के सामने रखना कि ओहो आपको पता है ना बड़े लोग आते हैं मुझसे गोश्त लेने के लिए, आपको पता है ना बहुत सारे मुलाजिमीन है, ढेर सारे लोगों की तवज्जो है, छोटे से मेरा काम नहीं चलता लिहाजा मैं बड़ा ही लेता हूँ। तो ये आजाना जुमले नहीं, जरूरत के जुमले नहीं, बल्कि ये तफाखुर है, और ये तफाखुर अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नहीं है। इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई खुलूस के साथ, शौक के साथ जानवर को खरीदा जाए। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 10 जिलहज को अल्लाह की बारगाह में जो अमल सबसे ज्यादा कबूल है वो खून बहाना है। वो अमल आप इस वक्त कर रहे हैं आज के दिन 10 जिलहज को, जो अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा है। किसकी बारगाह में? ये अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा। देखना तो अल्लाह की तरफ था, इसमें बंदे कहाँ से आ गए। हमारे बुजुर्ग तो फरमाया करते हैं, ये भी ना कहो कि बच्चे तंग कर रहे हैं तो मैं बकरा लेने आ गया, ये भी लफ्ज ना कहो। बच्चे ने शोर किया था कि सब ले आए आप नहीं लाए, ये भी ना कहो। तुम अपनी नीयत देखो, इसलिए कि वो ना बच्चे के शौक के लिए लाना है, ना पड़ोसी पहले ले आए तो अब लेके आना, ये भी नहीं, बल्कि तुमने अपने रब की रिजा के लिए ये काम करना। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप कहिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में रहना जाना उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। आप कुर्बानी का मिजाज बनाएं कि मैंने अल्लाह की रिजा के लिए देनी है। फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत भी ठंडी है। आप महसूस करेंगे कि आपने जो पैसे निकाल के कुर्बानी के लिए दिए थे तो पैसे वो कम नहीं हुए, बल्कि वो पैसे बरकत वाले हो गए, वो ज्यादा हो गए। अल्लाह इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो एक बात तो ये कि आप जानवर खरीदे, कुर्बानी लाएं, तो उसमें आप ये पहलू पेश नजर रखें कि मैं अल्लाह की रिजा के लिए, ये सबसे ज्यादा उसने नीयत को अपनाना सबसे अहम काम। फिर दूसरी बात ये है कि इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कुर्बानी। लफ्ज क्या है? कुर्बानी का मतलब होता है इसार करना, तरजीह दे देना दूसरे पे, नहीं अपने आप से दूसरे को तरजीह देना, कोई चीज किसी के लिए कुर्बान करना, अल्लाह की रिजा के लिए कुछ कुर्बान करना। तो आपने तो इसको कुर्बान करना था, आपने कुर्बान कर दिया, तो ये अब फ्रीजर में क्या कर रहा है? इसको तो करना था कुर्बान। कहते ना फलाने ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी। मैं उर्फे आम की बात कर रहा हूँ। सीट पे बैठे थे 2-4 लोग, बस में चढ़ गए, अब एक बंदा उठ गया, उसने जगह दे दी, तो इसको क्या कहेंगे? इसने मेरे लिए, यही है ना कुर्बानी। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद जरूरत भी हो। इशार का तो यही माना है कुर्बानी का। तो कुर्बानी का मतलब तो ये था कि दे दी अल्लाह की रिजा के लिए। घर में रखना जायज है, फ्रीजर में रखना। मुझसे कोई दोस्तों ने मसला पूछा कि मुहर्रम शरीफ में कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? मैंने कहा सफर में भी खा सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी खाएं आप, किसने मना किया? रबीउल सानी तक खाएं। पर ये बता दें कि क्या किसी ने कहा था कि बाद में गोश्त मिलेगा नहीं, दुनिया में खत्म हो जाएगा? इतना लंबा चलाने की जरूरत क्या थी? इसका तो माना था कुर्बानी करना, तो ये तो दे देना चाहिए था, और देना भी तोहफा बना के नहीं चाहिए था कि एक प्लेट के अंदर मैंने गोश्त भेजा, यार मैं तेरे घर भेज रहा हूँ गाय का, सुना है तूने ऊंट किया है, तो उधर गाय का चला गया, उधर से ऊंट का आ गया, इधर से बकरे का चला गया, उधर से कटे का आ गया। तो ये जनाब आप इस तरह करके ना इसको करें। आपको पता है, मुझे भी पता है कि मेरी अगली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मेरी पिछली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मुझे खबर होती है। मेरे रिश्तेदारों में कौन कौन है इतना तो पता ही होता है ना किस किस हैसियत का है। तो फिर ये कहानी बनाने की क्या जरूरत हुई कि जी बांट दिया था, बस वो खास खास बोटियां बचा के रखी थी, उससे कहा था कि राने ना काटना, बाकी सारा काट लेना, वो उसके लिए जगह बना ली थी। पूछ लें इलेक्ट्रिशियन से आप,
کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے۔ نہ کریں ایسا، جب احصار کر دیا دے دیا، غربا کو تلاش کریں، مل جائیں گے، اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ استعمال کر سکے، کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے تھوڑے سے بھی خوددار ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں کہیں شاپر لے کے جانے میں، اور جو لوگ روٹین میں دے رہے ہوں کسی سال انہیں مس کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک پہنچنا اور اس انداز میں پہنچنا کہ ہم یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خیر کی بات ہے۔ تھوڑی توجہ کریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں۔ اب یہ حالات جو کچھ سالوں سے بنے ہیں یہ حالات تشویشناک ہے۔ امیر آدمی کا تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ بل آئے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کچن چلانا کتنا، تعلق بن جاتا ہے نا امیر لوگوں کے ساتھ۔ یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ڈسکس کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لاہور جانے کا کرایہ بڑھ